بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سوشل میڈیا کے اوپر شیعہ اور سنی کے درمیان ایک بحث چلتی رہتی ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیخین کی بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی، اور دونوں جانب سے دلائل دیے جاتے ہیں اپنے اپنے طور پر۔ میرا بھی اس حوالے سے وائس نوٹ ہے جس میں میں نے عقلی طور پر یہ بتایا تھا کہ علی علیہ السلام نے ان کی بیعت نہیں کی ہے، یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کی بیعت کریں، نہ شیخین کی ہے اور نہ تیسرے کی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، آپ کتاب سے دکھائیں، ہمیں کتاب سے دکھائیں۔ تو آج میں آپ کو کتاب سے دکھاتا ہوں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیعت نہیں کی تھی۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جلال العیون، جلال العیون، جو کہ سوانح حیات ہے شہادہ معصومین علیہ السلام کی۔ اس کے مصنف ہیں علامہ محمد باقر مجلسی، اور ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ عباس بک ایجنسی لکھنؤ انڈیا سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر جلد نمبر ایک، اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 226 کے اوپر ہیڈنگ دے رکھی ہے، عنوان دیا ہوا ہے جناب امیر کو برائے بیعت بلانا۔ اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ جناب امیر کو جب بیعت کے لیے ابو بکر نے جناب امیر کو بیعت کے لیے بلایا، جناب امیر نے فرمایا میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک قرآن جمع نہ کر لوں گھر سے باہر نہ آؤں اور چادر کندھے پر نہ ڈالوں۔ بعد چند روز کے فرقان ناطق یعنی کہ جناب امیر المومنین نے قرآن کو جمع فرمایا اور جو زان پر رکھ کر سر بمہر کر دیا۔ پھر مسجد میں تشریف لا کر مجمع مہاجرین و انصار میں ندا فرمائی، اے گروہ مردان، جب میں دفن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہوا، بحکم آن حضرت قرآن مجید جمع کرنے میں مشغول ہوا اور جمی آیات و سورہ قرآن کو میں نے جمع کیا، اور کوئی آیت آسمان سے نازل نہ ہوا جو حضرت نے مجھے نہ سنایا ہو اور اس کی تعلیم مجھے نہ کی ہو، کیونکہ اس قرآن میں چند آیات کفر و نفاق کے منافقین قوم و آیات نفس خلافت جناب امیر صریح تھے، اسی وجہ سے خلافت نے اس قرآن سے انکار کر دیا۔ جناب امیر خشمناک اپنے حجرہ طاہرہ کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا اب اس قرآن کو تم لوگ تو ظہور قیام آل محمد تک نہ دیکھ پاؤ گے۔ ابو بکر نے دوسری دفعہ جناب امیر کو بلایا کہ بیعت خلیفہ رسول خدا کریں۔ جناب امیر نے کہلا بھیجا کہ اے ابو بکر، کس قدر جلد تو نے جناب رسول خدا پر افترا کیا ہے۔ جمیع مہاجرین و انصار جانتے ہیں، چھوٹے کیا اور بڑے کیا، کہ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بجز میرے کسی کو تم پر خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ جناب امیر کا یہ پیغام ابو بکر کو پہنچا۔ ابو بکر نے کہا علی نے سچ کہا ہے، رسول خدا نے مجھے خلیفہ نہیں کیا۔ یہ سن کر عمر خشمناک ہوا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو بکر نے مصلحتاً کہا تم بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر پھر جناب امیر کے پاس کسی کو بھیجا پیغام کے لیے اور کہا کہ کہہ دینا کہ امیر المومنین ابو بکر آپ کو بلاتے ہیں۔ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام سے نے کہلا بھیجا ہنوز عہد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم سے قریب ہے، لیکن تم نے فراموش کیا کہ خدا نے مجھے امیر المومنین کیا اور مجھے اس میں سامی سے اپنا مخصوص کیا، اور رسول خدا نے تم کو حکم دیا کہ مجھے اس لقب گرامی سے سلام کرے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی امیر مومنان و سید و بہترین مسلمان و حامل لوائے الحمد و صاحب کرامت، اور مسجد خداوند عالمیان پر بروز قیامت علی کو صراط پر بٹھائے گا اور اپنے دوستوں کو بعزت و شرف داخل بہشت کرے گا اور دشمنوں کو بذلت و خواری جہنم میں ڈال دے گا۔ جب یہ پیغام ابو بکر کو پہنچا پھر عمر اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ جب تک علی کو قتل نہ کروں گا کام خلافت کو مستحکم و مضبوط نہ ہوگا۔ اے ابو بکر، مجھے جانے دو کہ علی کا سر کاٹ کے لے آؤں۔ پھر ابو بکر نے مصلحتاً عمر کو کہا بیٹھ جاؤ، اور پھر کسی کو کہلا بھیجا کہ ابو بکر آپ کو بلاتا ہے۔ پھر جناب امیر علیہ السلام نے قبول نہ فرمایا اور ارشاد کیا میں مشغول تعلیم وصیت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جب یہ پیغام پہنچا اس وقت ابو بکر و عمر نے جانا کہ جناب امیر بیعت نہ کریں گے۔ اس وقت ابو بکر و عمر نے جانا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیعت نہ کریں گے۔ اس وقت عمر نے خنفس شقی کو آزاد کیا اور وہ عمر کا غلام تھا اور نفاق و شقاوت میں دوسرا زرتشتی صورت میں اور درشتی خصلت میں مشہور تھا۔ یہ خنفس جو کہ غلام ہے عمر کا، اس کو آزاد کیا اور اس کو کہا، اور ہمراہ خالد بن ولید اور جماعت بدبختان قوم دروازہ اہل بیت رسالت و حجرہ عصمت و طہارت پر بھیجا اور کہا کہ جناب امیر کو لے آؤ گھر سے مسجد میں، یہ ان سے بیعت لی جائے۔ جب یہ لوگ دروازہ عزت و سعادت و مریم رفت و جلالت و دولت سرائے اہل بیت رسالت پر پہنچے، جرت نہ پڑی کہ بغیر اجازت گھر میں آئیں۔ اجازت مانگی، جناب علی علیہ السلام نے اجازت نہ دی۔ اس وقت یہ لوگ پھر گئے اور کہا کہ علی گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتے اور ہمیں اس قدر ضرورت نہیں کہ ہم بے اجازت داخل خانہ رسول خدا ہوں۔ اس وقت یہ سن کر عمر نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں علی کی اجازت سے کچھ سروکار نہیں، جاؤ جس طرح ہو سکے ان کو لے آؤ۔ اس دفعہ ثانی یعنی عمر بھی ساتھ تھا۔ جب در دولت پر پہنچے بے شرمی و بے حیائی سے دروازے پر شور و غل مچانے لگے۔ عمر نے دروازے پر لات مار کر کہا اے پسر ابو طالب، دروازہ کھول دو۔ جناب علی علیہ السلام صبر فرماتے اور ان کے متعارض نہ ہوتے۔ آخر کار جناب خاتون روزگار بےتاب و بےقرار ہو کر دروازے کے پیچھے آئیں۔ شدت درد و علم سے آسبا سر پر باندھی تھی، جسم شریف بسبب مصیبت رحلت حضرت رسالت مآب ضعیف اور نخیب ہو گیا تھا۔ فرمایا اے عمر، ہم مصیبت زدوں سے کیا چاہتا ہے؟
ہم کو ہماری مصیبت و حالت پر چھوڑ دو۔ عمر نے کہا دروازہ کھول دو ورنہ تمہارے گھر میں آگ لگا دوں گا اور تم کو جلائے دیتا ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم لوگ خدا سے نہیں ڈرتے اور یہ چاہتے ہو کہ بغیر میری اجازت میرے گھر میں چلے آؤ؟ یہ خانہ اہل بیت رسالت و بیت الحرام عزت و جلالت ہے، اس حرم متحرم سے شرم کرو اور یہ جو رستم یہ جو یہ جو ستم جائز رکھ رہے ہو۔ عمر نے جناب فاطمہ کے کلام پر بالکل اعتنا نہ کیا اور لکڑیاں منگا کر دروازہ جلا دیا۔ جناب فاطمہ فریاد کرنے لگی یا اباتا یا رسول اللہ، اور پھر گھر میں آنے سے منع کیا، مگر عمر نے کچھ پاس و لحاظ نہ کیا اور غلاف شمشیر کا سرا پہلو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر مارا۔ وہ مظلومہ پھر فریاد کرنے لگی۔ ثانی نے تازیانہ بلند کر کے دست مبارک کے جناب فاطمہ پر مارا۔ ثانی یعنی عمر نے تازیانہ بلند کر کے دست مبارک جناب فاطمہ پر مارا۔ حضرت سیدہ فریاد و کنا کرتی تھی یا اباتا اپنے اہل بیت کا حال ملاحظہ کیجیے، اے ابا جان اپنے اہل بیت کا حال ملاحظہ کیجیے۔ اس وقت جناب علی علیہ السلام نے اٹھ کر ثانی کو زمین سے بلند کیا اور دے مارا، ناک و گردن اس کی زخمی کر ڈالی اور چاہا کہ قتل کرے، مگر وصیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا علی بہت جلد جفاکاران امت تم سے غدر و مکر کریں گے، تمہاری بیت کو توڑ ڈالیں گے، میرے عہد پر وفا نہ کریں گے اور تمہیں تنہا اشقیاء میں چھوڑ دیں گے، یا تم مجھ سے بمنزل ہارون کے موسیٰ سے ہو، جس طرح قوم موسیٰ نے ہارون کو چھوڑ دیا اور عبادت گوسالہ سامری کو اختیار کی، اسی طرح میری امت بھی تم کو چھوڑ کر اس امت کے گوسالہ سامری سے بیعت کریں گے۔ جناب علی علیہ السلام نے آن حضرت سے پوچھا جب آپ کی امت کے لوگ مجھ سے ایسا کریں گے اس وقت میں ان سے کیا کروں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دوست اور ناصر ملیں تو ان سے جہاد کرنا ورنہ صبر کرنا اور ان سے ہاتھ اٹھانا، ان کے معاملات کو پروردگار پر چھوڑ دینا اور جب ناصر و یار و مددگار پانا جہاد کرنا یہاں تک کہ میرے پاس واپس آؤ اور خون تمہاری شمشیر سے ٹپک رہا ہو۔ پس جناب علی علیہ السلام بمقتضائے وصیت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو چھوڑ دیا اور فرمایا اے پسر زحاک، اے پسر زحاک حبشیہ، میں قسم کھاتا ہوں اس خدا کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باپیغمبری گرامی کیا، اگر وصیت رسول مجھے ماننے نہ ہوتی اس وقت معلوم ہوتا کہ میری بے اجازت تو گھر میں چلا آتا۔ عمر نے کسی کو مسجد میں بھیج کر اپنے ساتھیوں سے اور کل منافقین سے نصرت و مددگاری چاہی۔ یہ سن کر منافقین کی فوج عمر کی نصرت و مددگاری کو آئے، یہاں تک کہ ابنو و اجتحام ہو گیا۔ خالد بن ولید نے شمشیر کھینچ کر جناب علی علیہ السلام پر حملہ کیا۔ جناب علی علیہ السلام نے اس پر حملہ کر کے چاہا کہ قتل کر دیں، مگر لوگوں نے بھاگ کے رسول خدا جناب علی علیہ السلام کو قسم دی۔ جناب علی علیہ السلام نے خالد کو چھوڑ دیا۔ حضرت سلمان، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، حضرت عمار، حضرت بریدہ اسلمی رضوان اللہ تعالی اجمعین جناب علی علیہ السلام کی نصرت و مددگاری کو اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ فتنہ عظیم برپا ہو۔ جناب علی علیہ السلام نے ان کو منع کیا اور فرمایا مجھے ان اشقیاء کے ساتھ چھوڑ دو، اس لیے کہ خدا نے مجھے حکم نہیں دیا کہ میں اس وقت ان سے جہاد کروں۔ وہ اشقیاء امت گلو مبارک کے حضرت میں رسیاں ڈال کر مسجد میں لے گئے۔ بروایت دیگر جب دروازہ در دولت پر پہنچے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آنے سے منع ہوئی، اس وقت قنفذ نے بروایت دیگر عمر نے تازیانہ بازو جناب سیدہ فاطمہ پر مارا کہ بازو جناب سیدہ کا مضروب ہو کر سوج گیا، مگر پھر بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جناب علی علیہ السلام سے ہاتھ نہ اٹھایا اور ان لوگوں کو گھر سے آنے سے منع کیا، یہاں تک کہ دروازہ شک میں جناب فاطمہ پر گرا دیا گیا، جس نے پسلیوں کو شکستہ کر دیا، پسلیوں کو توڑ دیا، اور اس فرزند کو جو شکم میں تھا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نام محسن رکھا تھا شہید کر دیا، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی اسی صدمے ضربت سے انتقال کیا، یعنی شہادت کا درجہ عظیم پایا۔ بروایت دیگر مغیرہ بن شعبہ نے بحکم دویم یعنی عمر دروازہ شک میں محترم جناب فاطمہ پر گرایا تھا اور ان کے فرزند محسن کو ان کے شکم میں شہید کیا تھا۔ پھر جناب علی علیہ السلام کو مسجد میں لے گئے، جفاکار و اشقیاء امت پیچھے پیچھے تھے اور کوئی نصرت و مدد حضرت کی نہ کرتا تھا۔ جناب سلیمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب عمار اور جناب بریدہ اسلمی روتے پیٹتے اور کہتے تھے کہ کیا جلد حضرت رسول خدا سے تم لوگوں نے خیانت کی، کینہ ہائے سینہ کو ظاہر کیا اور انتقام حضرت کا ان کی اہل بیت سے لیا۔ اس وقت حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے سب قریش، تیری اصلیت و نسب کو جانتے ہیں اور تجھے پہچانتے ہیں کہ کتنی مرتبہ کہ زن سے تو پیدا ہوا ہے، ایسا شخص خانہ اہل بیت میں آئے اور پیغمبر کی بیٹی کو مجروح کرے اور برادر اور وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رسوائی سے مسجد میں لے جائے۔ جب ابو بکر کی نظر جناب علی علیہ السلام پر پڑی، لوگوں سے کہا چھوڑ دو۔ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، کس حق اور کس میراث اور کس فضیلت پر تو نے خلافت میں تصرف کیا ہے؟ کل بحکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تو نے خم غدیر پر بیعت کی اور بحکم پیغمبر مجھ پر بامارت مومنان تو نے سلام کیا۔ یہ سن کر شمشیر غلاف سے کھینچ کر بالائے شے جناب امیر علیہ السلام یعنی علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا ان باتوں کو جانے دو اور بیعت کرو۔ جناب امیر علی علیہ السلام نے فرمایا اگر بیعت نہ کروں کیا کرے گا؟
عمر نے کہا کہ اگر بیعت نہ کرو گے تو قتل کروں گا۔ جناب امیر نے فرمایا رسول کے بھائی کو قتل کرے گا؟ بخدا سوگند اگر مجھے خیال حکم خدا اور اطاعت رسول نہ ہو تو ابھی اچھی طرح معلوم ہو جاتا کہ کون زیادہ ضعیف ہے۔ پر بس حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا اے ابو بکر و عمر، آیا تم نہیں تھے کہ جناب رسول خدا نے تمہیں اور ہمیں فرمایا کہ جا کر علی پر بامارت و بادشاہی سلام کریں؟ تم لوگوں نے پوچھا آپ یہ حکم آپ از جانب حق تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں؟ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بحکم خدا دیتا ہوں۔ اس وقت ہم لوگ گئے اور سلام کیا اور کہا السلام علیک یا امیر المومنین۔ عمر نے کہا کہ اے بریدہ تمہیں ان باتوں سے کیا؟ بریدہ نے کہا بخدا قسم ہے میں اس شہر میں نہ رہوں گا جہاں تم لوگ امیر ہو اور علی امیر نہ ہو اور خلیفہ رسول معزول ہو۔ اس کلام کے بعد با اجازت عمر بریدہ اسلمی کو مار کر مسجد سے نکال دیا گیا۔ بعد ازاں حضرت سلمان فارسی اٹھے اور کہا کہ اے ابو بکر خدا سے خوف کر اور جس جگہ بیٹھنے کا سزاوار نہیں وہاں سے اٹھ جا اور حق کی خلافت اہل بیت کو دے دے اور جمیع امت کو جہالت و ضلالت میں تروز قیامت نہ ڈال۔ یہ سن کر عمر نے آواز دی سلمان تم کو ان باتوں سے کیا کام ہے؟ سلمان نے کہا بخدا قسم اگر میں جانتا اپنی تلوار سے اہل دین کی خدمت کرتا، بے شک تلوار کھینچ کر مردانہ راہ خدا میں جہاد کرتا کہ تم وسیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سلوک نہ کر سکتے۔ بس اور لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا تم نے کیا نہ کیا اور کیا نہ جانا، کیا دین میں آئے اور کیا دین سے خارج ہو گئے؟ اب میں تم کو بلا میں مبتلا ہونے اور نعمت فراغی سے بنا امیدی کی بشارت دیتا ہوں۔ واضح ہو کہ ایک گروہ ستمگار تم پر مسلط ہوگا اور بجور ستم تم سے سلوک کرے گا، کتاب خدا اور اس کے احکام کو بدل ڈالے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر و مقداد و عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ہر ایک نے حجت ہائے بالغہ اور دلیل ہائے کاملہ ان اشقیاء پر تمام کی اور جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف سے مخاطب ہو کر کہا آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر حکم دیں تو ہم شمشیر سے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کریں یہاں تک کہ مارے جائیں؟ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا خدا تم پر رحم کرے، ان اشقیاء سے دستبردار رہو اور وصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو۔ ابو بکر ممبر پر چپ چاپ بیٹھا تھا، کہنے لگا کیا بیٹھا ہے علی زیر ممبر مقام معربہ میں ہے اور بیعت نہیں کرتے، مجھے اجازت دے۔ عمر کہنے لگا کہ کیا تو وہاں بیٹھا ہے علی زیر ممبر مقام معربہ میں ہے اور بیعت نہیں کرتے، مجھے اجازت دے کہ ان کو قتل کر دوں۔ اس وقت حسنین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ کھڑے تھے، اس کلام سے رونے اور چلانے لگے اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے فریاد کرنے لگے یا جدہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو اس حالت میں دیکھیں کہ ہم بے یار و مددگار ہیں۔ بس جناب علی علیہ السلام نے حسنین کو اپنے سینے سے لگا کر فرمایا کہ اے جان پدر نہ رو، باخدا قسم یہ اشقیاء تمہارے باپ کے قتل پر قادر نہیں ہے اور اس سے زیادہ ذلیل و بے مقدار ہے جو یہ ارادہ کر سکے۔ بس ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روضہ رسول ہیں اور ام ایمن مربیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے دوڑتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں اے لوگو تم نے بہت جلد اپنا کینہ ہائے دیرینہ کو بعد رسول ظاہر کیا ہے۔ عمر نے کہا کہ ان عورتوں کو مسجد سے نکال دو اور ان کے کلام سے کیا کام ہے؟ بس جناب امیر اٹھے اور امیر المومنین علی علیہ السلام اٹھے اور مہاجرین و انصار سے اپنے فضائل و مناقب ایک ایک بیان کیے اور ان سے نصوص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خلافت کے مقدمے میں گواہی چاہی اور روز غدیر پر دیگر مقامات متعددہ انہیں یاد دلائے اور حجت الہی ان پر تمام کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ یا حضرت اگر آپ اس سے پہلے فرماتے تو ہم نہ ابو بکر کی بیعت کرتے۔ اس گفتگو سے عمر کو خوف ہوا کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ ابو بکر کی خلافت سے منحرف ہو جائے، لہٰذا پھر جناب علی علیہ السلام سے کہا یا علی بیعت کرو ورنہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا تو جھوٹ کہتا ہے، بخدا قسم میرے اوپر تمہیں قدرت نہیں۔ یہ سن کر خالد بن ولید دوڑا اور تلوار غلاف سے کھینچ کر کہا بخدا قسم بیعت کرو ورنہ قتل کر دوں گا۔ جناب امیر نے گریبان پکڑ کر دور پھینک دیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور اس کے ہر چند کوشش کی مگر جناب امیر نے بیعت نہ کی۔ انہوں نے ہر چند کوشش کی مگر جناب امیر علی علیہ السلام نے بیعت نہ کی۔ لوگوں نے جن میں عمر بھی تھے جناب علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا زبردستی اور ابو بکر نے اپنا ہاتھ دراز کر کے حضرت کے ہاتھ تک پہنچایا۔ احادیث معتبرہ میں منقول ہے کہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کو مسجد میں لائے، آپ نے مرقد مطہر جناب رسول خدا کی طرف منہ کر کے فرمایا اے برادر من یا رسول اللہ، آپ کی قوم نے مجھے ضعیف کیا ہے اور نزدیک ہوا کہ مجھے مار ڈالے۔ بس حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر سے ایک ہاتھ نکلا، سب نے کہا پہچان کہ یہ حضرت رسول خدا کا ہاتھ ہے، اور ایک آواز آئی کہ سب نے پہچانی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، اور وہ یہ آواز تھی اے ابو بکر کفر ہوا ہے اس خدا سے جس نے تجھے خاک سے پیدا کیا ہے۔ اور بسند ہے معتبر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب علی علیہ السلام کو مسجد میں لائے اور حضرت سیدہ نساء العالمین فاطمہ زہرا مجروح و نالہ خشمناک و غمگین ہمراہ جمعیت مقدورات بنی ہاشم گھر سے باہر تشریف لائیں اور جناب مسجد رسول اللہ روانہ ہوں۔ جب مسجد میں آئیں اور قریب ذریعہ اقدس رسول پر پہنچی، چلا کر بآواز بلند روئیں اور آہ سر دل پر در سے کھینچ کر فریاد کی
اے گروہ ستمکار، اے گروہ غدار، بس اب میں رسول خدا سے ہاتھ اٹھاؤ، ورنہ بحق اس پروردگار کے جس کی پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو براستی جناب خلق بھیجا ہے، اگر ظلم سے دستبردار نہ ہوئے اور علی ابن ابی طالب سے ہاتھ نہ اٹھاؤ گے تو میں اپنے گیسوؤں کو اپنے سر پر بکھیر دوں گی اور پیراہن رسول کو اپنے سر پر ڈالوں گی، اور 10 بندام کبریا ہو کر بدرگاہ رب الارباب میں فریاد کروں گی، اور نالائے آتش با و دل افگار سے کھینچوں گی، اور دریائے غضب الہی کو جوش میں لاؤں گی، اور چنداں پر درود کھینچ کر زمین پر زمان کو جلا دوں گی، اور تم میں سے ایک متنفس کو زمین پر باقی نہ چھوڑوں گی۔ واللہ ناقہ صالح علیہ السلام خدا کے نزدیک مجھ سے زیادہ گراں نہیں ہے، اور اس کا بچہ میرے فرزند سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نزدیک جناب فاطمہ کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ مسجد کی دیواروں کو زلزلہ ہوا ہے اور اس قدر بلند ہو گئی ہیں کہ اگر چاہتے اس کے نیچے سے نکل جاتے۔ جب میں نے یہ حال دیکھا میں کانپنے لگا اور آثار غضب الہی معائنہ کیے۔ اس وقت میں نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے استغاثہ کیا، یا سیدہ، اے سیدہ، اے سیدۃ النساء العالمین، اے فاطمہ و عذرا، اور اے خاتون قیامت، اور اے خاتون جنت، اور اے بانو، اے اجل کرامت والے جگر گوشہ رسول، ثقلین مادر سبتین، قوم دفع کار پر بخشش و ترحم کیجیے، اپنے باپ کی امت پر رحم فرمائیے، آپ اہل بیت رحمت و شفاعت ہیں، آپ کے پدر بزرگوار رحمت للعالمین ہیں، لہٰذا آپ ان سب پر نزول الہی نہ ہونے دیجیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس طرح گزارش کی، جناب فاطمہ نے میری التماس قبول فرمائی اور حجرہ طاہرہ میں تشریف لے گئی۔ اس وقت دیوارہائے مسجد اپنی اپنی جگہ پر آ کر قائم ہوئی اور گرد و غبار اس قدر اٹھا کہ مسجد گھٹا ٹوپ ہو گئی۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ بخدا قسم اللہ کی، اگر جناب سیدہ اپنا سر مبارک کھول دیتی بتحقیق سب کے سب مر جاتے، اور بروایت دیگر جناب فاطمہ زہرا مسجد میں آتی، پیراہن حضرت رسول پر سر رکھ کر روتی اور ہاتھ حسنین کے پکڑ کر روتی۔ پس فرمایا، اے ابو بکر، تو چاہتا ہے کہ میرے فرزند کو یتیم کرے؟ بخدا اللہ کی قسم اگر یہ امر برا نہ ہوتا تو میں اپنے سر کے بال کھول کر بارگاہ خداوند میں صدا بلند کرتی۔ یہ سن کر لوگوں میں سے ایک شخص نے ابو بکر سے کہا کہ تجھے یہ کیا منظور ہے کہ سب کو ہلاک کرے گا؟ اس وقت ابو بکر ڈرا اور جناب امیر سے، جناب علی علیہ السلام سے دستبردار ہوا اور جناب امیر دولت سرائے میں تشریف لے گئے۔ یہ حال میں نے جلال العیون سے پیش کیا ہے کہ ان لوگوں نے حتی الامکان کوشش کی مگر علی علیہ السلام سے بیعت نہ لے سکے۔